السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم رضوی کی آتنکی زبان سے جو خارج اسلام ہے، اس نے قرآن کے متعلق کئی باتیں کہی ہیں، اور دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پر ہی صرف ابھی جو وبال اٹھا ہے، شیعہ برادری نے اس سے اپنے تعلقات کاٹ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ خود وسیم رضوی کے بھائی نے اعلان کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاگل اور مجنون ہو چکا ہے۔ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ شیعوں کے کئی علماء نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ تمام شیعوں کے عالموں اور وسیم رضوی کی بھائی کی بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں ظاہر کریں گے۔ ان کے بیانوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے۔ آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے، جس پر تمہارا عقیدہ لعنت بھیجنے کا ہے، تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ کوئی بھی شیعہ کا عالم یا خود وسیم رضوی کا بھائی، آپ دیکھیں گے ان کا بیان اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ہمارا وسیم رضوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے بے تعلق ہو چکے ہیں، ہم اس سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شیعہ کا عالم اور خود وسیم رضوی کا بھائی جس کا بیان آیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وسیم رضوی نے جو دوسرا بیان جاری کیا ہے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو جائے، ان کے متعلق وسیم رضوی نے جو برا کہا ہے، ہم اس کے اگینسٹ کہتے ہیں، ہم اس کے خلاف کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پر ویسا نہیں ہے جیسے وسیم رضوی کا ہے۔ نہ کسی شیعہ عالم نے یہ کہا ہے، نہ جو سو وسیم رضوی کے بھائی نے یہ کہا ہے، نہ خود کبھی وہ کہنے والے ہیں، اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وسیم رضوی نے بالکل سچ بات کہی اپنے دوسرے بیان میں شیعہ عالموں کو خطاب کرتے ہوئے کہ شیعہ کے عالموں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم ابو بکر، عمر اور عثمان پہ لعنت کرتے ہیں۔ شیعہ عالم آج تک اپنے عاشور خانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالی دیتے آئے ہیں، حضرت عائشہ کو گالی دیتے آئے ہیں، حضرت حفصہ کو گالی دیتے آئے ہیں۔ وسیم رضوی نے کھل کر وہ کہہ دیا، لیکن اس کے بیان پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرا عقیدہ جو حضرت خلفائے راشدین پر، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ پر ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ تو وسیم رضوی کا جیسا عقیدہ ہے، شیعہ کے علماء کا بھی ویسے عقیدہ ہے، اور انہی وسیم رضوی جیسے کئی شیعہ جو ہیں، سب کا عقیدہ اسی طرح ہے ان کے اوپر۔ اور اس بات کے لیے دلیل میں آپ کو دے دوں، کسی بھی شیعہ کو اگر آپ جانتے ہیں جو آپ کا دوست ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، انسان ہے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ دوست رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی شیعہ دوست ہو جسے آپ پہچانتے ہیں، آپ بستی میں رہتے ہو، اس سے پوچھ لیجئے بھائی کہ تیرے ددیال میں، تیرے ننیال میں، تیرے سسرال میں، تیرے چچیروں میں، تیرے ممیروں میں، تیرے پھپیروں میں، تیرے خلیروں میں، تیرے خاندان میں دور دور تک بھی کیا کسی بچے کا نام ابو بکر ہے؟ کیا کسی بچے کا نام عمر ہے؟ کیا کسی بچے کا نام عثمان ہے؟ کیا کسی لڑکی کا نام عائشہ ہے؟ کیا کسی لڑکی کا نام حفصہ ہے؟ نکال کر بتا لیجئے، چیلنج ہے آپ تمام کو کہ کوئی بھی شیعہ ان کا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتا۔ یہی وسیم رضوی نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ کے عالموں، ہم ان سب پر لعنت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ یہ جو بیان بازی ان کے بھائی کی آ رہی ہے، شیعہ عالموں کی آ رہی ہے، وہ صرف ظاہری آ رہی ہے کہ قرآن کے متعلق ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کو اگر دم ہے تو یہ کہنے کے لیے وہ یہ کہ جس نے گالی دی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو، ہم اس کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اگر بالفرد کوئی شیعہ کا عالم یا کوئی شیعہ کہہ دے نہیں نہیں نہیں، ہم جو ہے سو ظاہر میں ابو بکر اور عثمان کو بھی مانتے ہیں، دیکھو فلاں ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ شیعوں کے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ ہے جسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر میں جھوٹ کو پیش کرنا اور دل میں نفرت کو پال کے رکھنا، ان کے جو غلط عقیدے اس کو دل میں رکھنا اور ظاہر میں نہیں لانا۔ وسیم رضوی کے بھائی نے جو بات کہی اور شیعہ عالموں نے جو بات کہی، دیکھ لیجیے آپ، تقیہ پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، دل میں چھپا کر
रखी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा की नफरत और गंदगी उनके मुतालिक, लेकिन जाहिर में सिर्फ कह रहे हैं हमारा वसीम रजवी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तकिया है जो इनका अकीदा है और ये करने पर इन्हें सवाब मिलता है, ये इनका नजरिया है। तो अजीज दोस्त, ऐसे लोगों से धोखा मत खा जाइए, ना इनसे दुश्मनी रखिए। हमारा काम है दुश्मन इस्लाम को समझना, इस्लाम के दुश्मन उन्हें समझना, उनसे दूर रहना और अपने अकीदे पे जमकर मजबूत रहना। इसीलिए मैंने वाज़े तौर पे कह दिया कि वसीम रजवी और इसके जो शिया आलिम हैं और इसकी सोच वाले जितने लोग हैं, ये सब के सब अहले बैत के दुश्मन हैं। क्योंकि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 का आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, या अहले बैत अज़वाज मुतहरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत करके कहा। तो हजरत हफ्सा, हजरत आयशा को गाली देना अहले बैत को गाली देना है। दूसरा, वसीम रजवी ने जो अपने दूसरे जवाब में ये कहा था कि कुरान को अबू बकर और उमर ने बदल दिया है, क्योंकि उनके जमाने में कुरान को एक जगह जमा किया गया था। मैं वसीम रजवी से ये कहूंगा, तू हजरत अली का भी दुश्मन है और जो वसीम रजवी का साथ देंगे वो भी हजरत अली के दुश्मन है। क्योंकि जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने फैसला लिया कुरान को जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिख लिया गया था उसे एक जगह ला लिया जाए, उस पर हजरत अली ने भी इत्तेफाक कर लिया था, हजरत अली ने भी उसे तस्लीम कर लिया था। जिस बात को हजरत अली ने तस्लीम कर लिया था, तुम हजरत अली की मोहब्बत का नारा लगाने वाले, तुम उसका इनकार करो, तुम हजरत अली के भी दुश्मन हो, अहले बैत के दुश्मन हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा के दुश्मन हो। जो इनका दुश्मन है मुसलमान भी उनसे नफरत करेगा। लिहाजा नफरत का मतलब ये नहीं कि झगड़ा मारपीट की जाए, अपने अकीदे अपने पास रखिए, इनके अकीदे इनके पास रहने दीजिए। और इस्लाम का जो दुश्मन है इसके चेहरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वाज़े कर दिया। सिर्फ वसीम रजवी नहीं, इसके जैसे सैकड़ों जो फैले हुए हैं सबके चेहरे वाज़े हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।